السلام علیکم دوستوں، آج ہماری کلاس کا دوسرا دن ہے اور آج ہم ہیلنگ کے بارے میں جانیں گے، ریکی ہیلنگ کے بارے میں کہ ریکی ہیلنگ کیا ہوتی ہے، اس کا اوریجن کیا ہے اور اس کے سمبلز کیا ہیں، سمبلز کام کس طرح سے کرتے ہیں اور کس کس طریقے سے ہم مزید چکراس کو ہیل کرنے کے لیے ہم اور کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جان لیجئے کہ یہ ہیلنگ آخر ہے کیا۔ ہیلنگ کا مطلب کسی بھی چیز کو ہیل کرنا یعنی شفا دینا ہے۔ شفا کیا ہوتی ہے؟ آرام آ جانا، عام لفظوں میں آرام آ جانا، آرام دینا، کسی بھی مصیبت کی گھڑی کو بدل کر راحت میں تبدیل کر دینا، کسی بھی درد کو بدل کر سکون میں لے آنا، کسی کی بھی بری کنڈیشن، چاہے وہ پیسے کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ رشتوں کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ ایمان و اعتقاد کے معاملے میں ہو، کسی بھی لحاظ سے اگر وہ بری کنڈیشن میں ہے تو اس کو بدل کر ایک بیلنس اسٹیٹ پہ لے آنا، اس کی ہیلنگ کر دینا۔ تو ہیل کرنا ہم شفا دینا سمجھتے ہیں۔ شفا اللہ رب العزت کی ہی طرف سے ہے بے شک، کیونکہ تمام علوم کا منبع اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم ہی شفا دینے والے ہیں، ہم ہی علاج کرنے والے ہیں، ہم ہی علم دینے والے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ دنیا میں موجود ہیں جو سب کے سب اللہ رب العزت سے ہی علم پاتے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے اس دنیا میں ذریعہ بنائے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی بھی ہاتھ میں آ کر رزق نہیں تھماتا، اسی طریقے سے شفا بھی ہاتھ میں لا کر نہیں دیتا، بلکہ اپنا حکم دیتا ہے تو اس دوا میں، اس دعا میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ریکی کے سمبلز بھی کام کرتے ہیں کہ ہماری سوچ، ہماری وائبریشنز، ہمارا عمل مل کر کے کام کرتا ہے اور انسان شفا پا جاتا ہے۔ جیسا کہ بتایا ریکی کے بارے میں، اور ہم بات کریں گے اب ریکی کے سمبلز پر۔ ایک دفعہ پھر ہم جان لیں کہ ریکی ورڈ جو ہے، ریکی کیا ہے۔ ریکی جو ہے رے اور کی کا مجموعہ ہے، دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ رے جو ہو گیا روشنی یعنی توانائی، انرجی۔ کی جو ہو گیا وہ ہو گیا چابی، چابی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کھولنا یا کسی چیز کو بند کرنا، ٹھیک ہے۔ سائمبلز کیا ہوتے ہیں؟ سائمبلز ریکی کے ٹولز ہیں، طریقہ علاج میں استعمال ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جس طرح سے میڈیکل سائنس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یا ہم حجامہ اور اس ٹائپ کی جتنے بھی چیز ہیں، ہم ٹولز کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ جیسے کھانا بھی پکاتے ہیں تو کھانا پکانے کے لیے بھی ہمیں ٹولز چاہیے ہوتے ہیں نا، مسالے اور دس اینڈ دیٹ، یہ ساری چیزیں۔ تو اسی طریقے سے سیمبلز بھی ہیں اور وہ سیمبلز بھی اسی طرح کام کرتے ہیں۔ ریکی جو ہے ایکچولی تقریباً کافی جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے ہی چلا آ رہا ہے، لیکن ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریکی جو ہے میکاؤ اوسوئی جو جاپان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ذریعے دوبارہ سے یہ زندہ کی گئی ہے۔ اس علم کو جو کہ تقریباً سمجھیں مر چکا تھا یا غائب ہی ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس کو دوبارہ سے زندہ کیا ہے۔ اور یہ کس طرح سے زندہ ہوا؟ ان کے پاس ان کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے، جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے ان سے پوچھا، باہر سے امریکہ وغیرہ سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، مسیحت کے بانی تھے یا خدا مانے جاتے ہیں، جو بھی ہیں، مطلب انہوں نے اپنی زبان میں بات کیا، اپنے طریقے میں، ہمارے لیے تو نبی ہے نا، اللہ کے رسول ہیں، تو وہ کس طرح سے کیا چھو کر شفا دیتے تھے؟ تو کیا چھو کر شفا دینا ممکن ہے یا دور سے شفا دینا ممکن ہے؟ کیا روحانی علاج کرنا ممکن؟ ان کے لیے بالکل نئی بات تھی، انہوں نے کبھی بھی نہیں سنا تھا اس طرح کی بات۔ ظاہر ہے وہاں پہ جو بھی طریقہ رہا ہوگا، ان کا کلچر یا ان کا مذہب جو بھی رہا ہے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن ان کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ تو کم از کم ان میں تعصب نہیں تھا کہ جو چیز نہیں جانتے اس کے بارے میں کہیں گے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، سوچا کہ اچھا ایسا ممکن ہے تو مجھے یقیناً اس چیز کے بارے میں جاننا چاہیے، نہ کہ مجھے فوراً انکار کر دینا چاہیے کہ کیونکہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے تو میں اس چیز کو کہوں کہ نہیں ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ہے بھی تو ہمارے کلچر میں یا ہمارے مذہب میں الاؤڈ نہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایک مومنانہ، میں ان کو مومن نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات، مومنانہ سوچ اپنائی کہ علم خیر جہاں سے بھی ملے اس کو حاصل کر لو، یہ چیز ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کا دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں تک وہ
ترقی کیے ہیں، چاہے وہ نفسیاتی ہو، چاہے وہ مادی ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ کسی پہ فتوے نہیں لگا رہے، ان کی آخرت ان کے ذمہ، اللہ کے ذمہ، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے لمبا چوڑا سفر کیا، ظاہر سفر میں پیسے بھی لگتے ہیں، وقت بھی لگتا ہے، سب کچھ لگتا ہے. وہ امریکہ بھی گئے، ہر جگہ گئے، حتیٰ کہ مصر بھی گئے، اسرائیل بھی آئے، عرب کی طرف بھی آئے، یعنی جارڈن وغیرہ کی طرف بھی آئے، اور انہوں نے پایا کہ یہ طریقہ علاج جو ہے روحانی طریقہ علاج ہے، اور یہ کافی جگہ پہ پایا جاتا ہے، کیونکہ انڈیا وغیرہ کا تو ان کو معلوم ہو ہی چکا تھا کہ انڈیا میں کافی پہلے سے رائج ہے یہ، اور چائنا میں بھی رائج رہا ہے. تو ان کو یہ لگا کہ جو الہامی مذاہب والی جگہ ہیں ان میں بھی ہے یہ. اور باقاعدہ پھر انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ آخر یہ کیا ہے، یہ جو دعائیں پڑھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں. تو ان کو لگا کہ یہ تو جو چینٹنگ کرتے ہیں یا جو دعاؤں کے ورد کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، وائبریشنز ہیں، ٹھیک ہے، ایفرمیشنز ہیں. یہ یونیورس کو یا اللہ رب العزت کو کیا ایفرمیشن دے رہے ہیں، یہ وہی کام مینیفیسٹ ہو جاتا ہے. اچھا یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ کر کے ایک طریقہ علاج مرتب کیا جس کو انہوں نے ریکی کا نام دیا، ٹھیک ہے، یعنی توانائی سے دی گئی شفا، انرجی سے دی گئی شفا. کہتے ہیں کہ بچہ فطرت پہ پیدا، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اگر وہ فطرت پہ قائم رہے تو کبھی بھی اس کے اندر ڈسٹربنس آ نہیں سکتی، کبھی بھی وہ منفیت کی طرف نہیں جا سکتا. لیکن چونکہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم دنیا برت رہے ہیں، تو ہم سب میں منفیت آ جاتی ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں ڈسٹرکشن آ جاتی ہے. اور اس چیز کو ہم کو فطرت پہ لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہم کو اللہ رب العزت سے، اپنے رب سے جڑنا پڑتا ہے. ہمیں اس روحانیت کی طرف واپس پلٹنا پڑتا ہے کہ ہم پیور ہو جائیں. تو ریکی کا جو طریقہ علاج ہے ہمیں روحانیت کی طرف لے کر جاتا ہے، ہمیں پیور کرنے میں آسانی دیتا ہے. فطرت سے ہٹ جانا کیا ہوتا ہے؟ فطرت سے ہٹ جانا سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے حقدار کو اس کا حق ادا کرنا. اور حقداروں میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے، خالق کا ہے. انسان اپنے خالق کو پہچاننا بند کر دیتا ہے یا پھر خالق کا ناشکرہ ہو جاتا ہے. یقین کیجئے آپ، یہ بہت بڑا ظلم ہے. کہا گیا ہے نا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو اس کو کبائر گناہوں میں رکھا گیا ہے. میں تو کہتی ہوں یہ جرم ہے، یہ جرم ہے. لیکن بہرحال انسان کی جب فطرت بدل جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کو اس کا حق دینے سے رہ جاتا ہے. پھر جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو معاشرے میں بھی یہی کرتا ہے، وہ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتا ہے، رشتہ داریوں میں وہ ڈنڈی مارنے لگ جاتا ہے، بدتمیزیاں کرنے لگ جاتا ہے، ہر چیز میں اس کی جو ہے الٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ فطرت کا مسخ ہو جانا، فطرت سے انحراف کر جانا، فطرت کا بگڑ جانا. تو اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں واپس اپنے رب سے جڑنا پڑے گا، واپس ایٹرنل نالج کی طرف آنا پڑے گا، ہے نا، الہی نالج کی طرف، الہی علم کی طرف آنا پڑے گا، یا الہی علاج کی طرف آنا پڑے گا، اس ایٹرنل علاج کی طرف آنا پڑے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کلچر میں ہم کیا کرتے ہیں، ورت کرنے لگ جاتے ہیں، وظیفے کرنے لگ جاتے ہیں. اس طرح کے طریقہ علاج ہمارے ہاں رائج ہیں، ٹھیک ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ تو حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے دوا کھائیے گا لیکن دعا ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہمارا ذہن جب تک کے لیے اس بات پہ آمادہ نہیں ہو جائے گا کہ ہم صحیح ہو جائیں، تب تک کے لیے دوا بھی اپنا کام نہیں کرے گی. جب تک کہ اس کے اندر ایک فائٹنگ اسپرٹ نہیں آ جائے گی. اور فائٹنگ اسپرٹ یا ایک ہمت جو ہے وہ ایٹرنل یا ایک غیب ہی عطا کر سکتا ہے، یا ایک جیسے کہ کہہ لیں کہ جب تک کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کا ساتھ نہیں ملے گا ہم کو وہ اسپرٹ آ نہیں سکتی ہمارے اندر. کیا ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. آپ اس چیز کو فیل کریں، جس کا تعلق نہیں رہتا وہ اس میں وہ چیز نہیں آتی. یا وہ کم از کم اگر کوئی شخص اگر ملحد بھی ہے نا، تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں جی وہ تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا، نہیں وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی نام کے ذریعے وہ یونیورسل کانشیس یا سپریم کانشیس کو کہے گا، یا کہیں نہ کہیں کہے گا کہ جی میرا رائٹ برین ہی اصل ہے، یا میرا لیفٹ برین جو ہے وہ کانشیس مائنڈ جو ہے وہ اصل ہے. میں اپنے اندر ایک ہمت پیدا کروں گا، قوت ارادی پیدا کروں گا. ناموں کی بدلاؤ، ناموں کی ترتیب، ٹھیک ہے، سارے نام ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں نا کہ تم نے تو سب کے نام رکھ لیے ہیں، بس اصل کام کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت ہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کس طرح سے یہ کام کر رہا ہے ہم اس کو دیکھیں گے.